الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ حوالہ جات ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 28 حدیث 484۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں کیوں؟ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشہ پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کے 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان براعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کی اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالی عالم۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہور تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل کوشش ہوتی ہے کہ سلسلے کے آخر میں درود پاک کے کچھ نہ کچھ فضائل نیز ترغیب دی جائے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ کا کوئی بھی لمحہ کوئی بھی وقت جو ہے نا بالکل ذرہ برابر بھی آپ کا درود پاک پڑھ جائے نہ گزرے۔ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیے، بلکہ درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجیے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے تو درود پاک، تنگ دستی سے بچنے کے لیے تو درود پاک، جھوٹ کی بد عبث کی حسد بے جاریہ کاری نیز ہر گناہ سے بچنے کے لیے تو درود پاک۔ درود پاک ہر چیز کے لیے تفصیل ہے، تو لہٰذا درود پاک خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ نیز ہمارے درود پاک گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے آپ اسکرین پر نمبر آئے گا، ایڈ ہونا چاہیں تو ضرور اس پہ رابطہ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو گائیڈ کر کے انشاءاللہ درود پاک کے گروپ میں ایڈ بھی کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔